بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں عشر ذی الحجہ یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، امام مجاہد اور دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بات درست ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان 10 راتوں کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ پوچھا گیا ولل جہاد یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے بہتر نہیں ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہٰذا ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے
کہ وہ ان دنوں میں بازاروں میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر و تحلیل فرماتے تھے، اور ان کی تکبیر کو سن کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے۔ اور تکبیرات کے بہت سے صیغے وارد ہیں، جن میں ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر بلند کریں۔ ان دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے اندر کثرت سے روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور میرے دوستو، انہی دنوں میں عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، جس کے روزے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةٍ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے یعنی 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حاجی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ مسنون ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ میرے دوستو، انہی 10 دنوں میں حج کا بھی موقع آتا ہے۔ ہمیں حج اور عمرے کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایسی حج اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور صاحب استطاعت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس رکن کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا اجر و ثواب تو صرف جنت ہے۔ حج کرنے والا بندہ اپنے گناہوں سے ایک نومولود بچہ کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی دنوں میں میرے دوستو یوم النحر آتا ہے، قربانی کا دن، جو کہ 10ویں ذی الحجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ قربانی تمام امتوں کے اندر مشروع رہی ہے، لیکن ہم اسے سنت ابراہیمی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی کا نقشہ پیش کیا وہ آنے والے تا قیامت کے دنوں کے لیے ایک سنت بن گیا، اور اس لیے اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ جو شخص صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے کہ اسلام کے اس شعار کو ادا کرے اور قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ میرے دوستو، ان دنوں میں اعمال صالحہ کے اوپر ابھارا گیا ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں
ابتدائی 10 دنوں میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، صدقہ خیرات، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، صوم و صلاۃ اور دیگر نیک اعمال کے اندر اپنا وقت گزاریں اور اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے مواسم ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم ان مواسم سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ جب شام ہمیں نصیب ہو تو صبح کی روشنی ہمیں مل پائے گی یا نہیں۔ اور صبح ہم جب بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم شام تک اس دنیا میں باقی رہیں گے یا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوقات سے فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی طرف سبقت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔